کیا سحری کا اذان سے تعلق ہے یا نہیں؟ محمد شمول رضا افطاری، قادر پرواں، مدینہ الولیہ، ملتان۔ الحمدللہ آج پہلی تراویح پڑھی، مسجد میں کافی رش تھا، کافی اسلامی نماز تراویح ادا کرنے کے لیے تشریف لائے ہوئے تھے۔ دل میں ایک خواہش پیدا ہوئی، کاش یہ پورا مہینہ ہی اسی طرح رش لگا رہے۔ پاپا جانی کی بارگاہ میں عرض ہے ایسے مدنی پھول عطا فرما دیں کہ مسجدوں کی رونقیں بہار رہیں اور سارے اسلامی بھائی اسی طرح تراویح میں حاضر ہوتے رہیں۔ امام ابن رکان بابری وکاس کا سے بات کر رہا ہوں۔ اس میں ترغیب ولایتی غریبوں تک کے لیے شاہ جامعہ میں تو غریبوں کو 5,000 روپے آم کی پیٹیاں، فروٹ، اناج، فیضان رمضان کتابیں اور دیگر علم کتاب سے ان کو پہنچا دی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ محمد شبیر اطاری، اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں۔ میں انشاءاللہ امیر اہل سنت کی ترغیب کے مطابق 2.5% روزانہ کا اپنا کمائی کا حصہ غریبوں میں اکٹھا لینے کا ہوا کرے گا، وہ دیا کروں گا انشاءاللہ۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ پہلے تو وہ ساحری کے تعلق سے جو سوال تھا کہ بعض لوگ اذان کے دوران بھی کھاتے ہیں، بلکہ یہاں تک بھی سنا ہے کہ بعض ایسے بھی ہوا کرتے ہیں کہ جو بولتے ہیں ابھی فلاں مسجد کی اذان باقی ہے، دیکھا ہے نا کہ اذان ابھی تو سحری کا وقت باقی ہے، ادھر کی اذان نہیں ہوئی، یوں کھاتے رہتے ہیں۔ تو اس لیے مطلب مسئلہ یہ ہے کہ روزہ بند کرنے کا تعلق اذان سے نہیں ہے۔ جہاں اذان کی آواز ہی نہیں جاتی وہ کیا کریں؟ دنیا میں ایسے کئی شہر ملیں گے جب پورے شہر میں ایک بھی مسجد نہیں ہوتی، کہیں ایسے بھی شہر ملیں گے جہاں اذان پر مائک پر اذان دینے پر ہی پابندی ملے گی آپ کو۔ کفار کی اکثریت کے جو ممالک ہوتے ہیں ان میں ایسا ہوتا ہے بعض جگہ پر۔ تو یوں اذان سے اس کا تعلق نہیں۔ اذان ہمیشہ یاد رکھیے کہ نماز کے لیے دی جاتی ہے، روزے کے لیے نہیں۔ نہ افطار کا تعلق ہے اذان سے، نہ سحری کا۔ تو اس لیے وہ اب گھڑی گھنٹہ صحیح رکھیں، اور افطار کا اور سحری کا وقت، اس کے تو کارڈ بہت سارے چھپتے ہیں، لیکن ہر کارڈ قابل اعتماد نہیں ہوتا۔ خاص کر یہ مکتبۃ المدینہ بھی کارڈ چھاپتا ہے، مختلف شہروں میں ہو سکتا ہے چھپتے ہوں گے، باب المدینہ میں بھی چھپا ہے، ہدیتاً روپیہ 2 روپیہ ہدیہ ہوگا اس کا، اس میں کچھ اور بھی ہے، نیتیں اور مطلب دعائیں وغیرہ بھی ہیں روزہ کھولنے کی، بند کرنے کی۔ تو اس طرح کا کارڈ آپ کے پاس ہو، گھڑی صحیح ہو آپ کی، اور آپ دیکھ کر اس کے مطابق ترکیب کریں۔ اور سحری تو ختم کرنے کے لیے تو 2-4 منٹ پہلے ہی آدمی کھانا پینا بند کر دے احتیاطاً، کہ ایسا نہ ہو کہ ہماری گھڑی دھوکہ دے دے اور فرض روزہ چلا جائے۔ اذان سے تو بالکل تعلق نہیں ہے۔ تو جو ایسا کرتے ہیں، اگر اذان سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد دی گئی ہے تب تو روزہ ہوگا ہی نہیں، کھایا پیا تو۔ یہ بعض لوگوں نے برسوں سے یہ کیا ہوگا، تو اس میں اب یہ دیکھیں، غور کر لیں کہ اگر ظن غالب آپ کا یہ آتا ہے کہ وہ اذان سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد شروع ہوتی تھی، تب تو اتنے روزوں کا حساب لگا کر یہ قضا رکھنے ہوں گے۔ یہ بھول ہو گئی، پتہ نہیں تھا، ویری سوری، آئندہ خیال رکھوں گا، یہ قیامت کے دن یہ جوابات آپ کے چلیں گے نہیں، رکھنے پڑیں گے روزے، توبہ بھی کرنی پڑے گی کہ اتنا علم حاصل کیوں نہیں کیا۔ اگر اذان سحری کا وقت باقی تھا اور دے دی، فجر کا وقت شروع نہیں ہوا تھا، تو اذان نہیں ہوئی، اور اس میں کوئی کھائے گا تو روزہ اس کا ہو جائے گا۔ یہ فیصلہ تو اب آپ نے کرنا ہے کہ وہ اذان کب ہوئی تھی، یہ سارے ٹائم ٹیبل دیکھ کر۔ اسی طرح افطار میں بھی بعض اوقات ہوتا ہے کہ اذان پہلے شروع ہو جاتی ہے وقت سے، جی ہاں، تو پھر آپ بولو گے یہ سارا وبال مؤذن پر، جی نہیں، وبال آپ پر۔ مؤذن ہو سکتا ہے بھول گیا ہو، اس کی گھڑی نے دھوکہ دے دیا ہو، بیچارے نے اذان دے دی ہو، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ گناہ روزہ جس نے کھولا نا، اگر جان بوجھ کر اس نے کھولا ہے، پتہ ہے کہ وقت نہیں ہوا تو بھی، تو اس پر گناہ ہے۔ ورنہ یہ بھی بھول کھا گیا اور توجہ نہیں تھی اور
اذان پر اعتماد کر کے افطار کر لیا تو اس پر گناہ تو نہیں آئے گا، لیکن پتہ چل گیا کہ یہ وقت سے پہلے اذان دی تھی، شروع ہو گئی تھی اور میں نے افطار کر لیا تھا وقت سے پہلے، تو ایک روزہ قضا کرنا ہوگا ایک روزے کے بدلے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ قصدن روزہ توڑ دیا، یعنی پتہ ہے کہ ابھی ٹائم نہیں ہوا، اذان وقت سے پہلے دے دی گئی ہے، معلوم بھی ہے، پھر بھی روزہ توڑ دیا، اس نے کھانا کھا لیا پی لیا، تو اس صورت میں صرف قضا ہوگی یا کفارہ بھی اس پہ لازم ہے؟ کفارے کی صورتیں ہوتی ہیں اس میں، یعنی کہ اگر حصول لذت کے لیے کوئی چیز کھائی تب تو قضا کے ساتھ ساتھ کفارہ ہوگا، ورنہ یہ کہ ایسی چیز کھا لی، جیسے کہ سمجھو کہ جس کو نہیں کھاتے لوگ، وہ موسمبی کا چھلکا کھا ڈالا، روزہ تو ٹوٹ گیا، لیکن صرف اس کی قضا آئے گی، کفارہ نہیں ہوگا۔ لیکن یہ جان بوجھ کر بلا اجازت شرعی اس نے ایسا کیا ہے تو یہ کہ گناہگار تو ہے، یہ چاہے کفارے والی صورت ہو چاہے بغیر کفارے کی، توبہ تو واجب ہے۔ اور جہاں کفارہ ہے وہاں قضا بھی ہے، 61 روزے ہیں، ایک تو قضا کا، اب ایک روزہ قضا کا رکھ لیا، اس کے پے در پہ 60 نہیں ہے، ایک قضا کا رکھ لے، اب بعد میں مثال کے طور پہ بھلے 2-4 دن کے بعد اس نے اگر کفارے کے روزے شروع کیے تو جب شروع کیا تو اب یہ 60 جو ہے نا یہ کنٹینیو رکھنے ہوں گے، ایک بھی اگر گیپ آ گیا، ایک روزہ چھوٹ گیا بھلے بیماری سے چھوٹ گیا، تب بھی نئے سرے سے پھر 60 کی گنتی کرنی ہوگی۔ 59 پر جا کر چھوٹا ایک روزہ کسی وجہ سے بیمار پڑ گیا نہیں رکھ سکتا تو بھی یہ 59 رہ جائیں گے، اور باقی نئے سرے سے 60 کی گنتی بھلے تندرست ہونے کے بعد شروع کرے، 60 یہ کفارہ ہے، پیدر پہ رکھنے ہوں گے۔ اس کے مزید بھی مسائل ہیں کفارے کے، جو کہ آپ کو فیضان رمضان کا مطالعہ بہت مفید ہے، اس میں یہ کفارے کی بھی تفصیل ہے، قضا کی بھی تفصیل ہے، اس کو پڑھ لیجئے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ دوسرا سوال تراویح کی رونق، اور یہ چاہتے ہیں کہ سارا ماہ رونق رہے مسجد کی، اور میں چاہتا ہوں سارا سال رہے، آخری سانس تک رونق رہے۔ رمضان میں تو نماز پڑھا کرو، اس کا مطلب باقی نہیں پڑھو، تو نماز کا تعلق رمضان ہی سے تو نہیں ہے نا، ہاں روزوں کا تعلق بے شک رمضان سے، کہ یہ رمضان ہی میں فرض ہیں اپنے شرائط کے ساتھ، لیکن بچوں پر فرض نہیں ہے، نابالغوں پر، تو نماز اپنے شرائط کے ساتھ ہر مسلمان پر آخری سانس تک فرض ہے، میں زندگی پر فرض ہے۔ تو اس لیے نماز کی رونق مسجدوں کی پہلے تو ہوتی تھی، پہلے تو ایک دور ایسا تھا شروع کا کہ لوگ مسجدوں میں نہ دھندا کر لیا اپنی ضرورت کی روزی، اس طرح لاؤ ہرس نہیں ہوتی تھی، جیسے رمضان نیکیوں کا مہینہ آ گیا، نیکیاں کمانے کا، لوگ یہ نوٹیں کمانے میں لگ گئے، ایک تعداد ہوگی جو عام دنوں میں نمازیں پڑھتی بھی ہوگی تو ان دنوں میں جماعت میں نہیں جاتی ہوگی، سستی کرتی ہوگی، اکٹھی پڑھتی ہوگی، دھندا کھل گیا نا۔ جیسے یہ چوڑی والے، آپ نے سوالات سنے تو چوڑیوں کا سیزن ہے ان دنوں، عید میں زیادہ ہوتا ہے، عید کے قریب، تو جوتوں کا سیزن، ریڈی میڈ کا سیزن، کپڑے کا سیزن چلا گیا، اب درزیوں کا سیزن ہے، سلائی کا سیزن، یہ بہت مصروف ہوتے ہیں، یہ ان لوگوں کو روزے نمازیں کافی دشوار ہو جاتی، مٹھائیوں والے، کباب سموسوں والے، ان کی جو بھی چیزیں ہیں مصنوعات، ان کے جو را میٹیریلز وغیرہ کا سیزن ہے۔ مسجدیں سارا سال آباد ہو، پہلے آباد ہوتی تھی، ایک دور تھا کہ ضرورتاً کما لیا،
اب سیدھے مسجد میں آ کر وقت گزارتے تھے، اور باہر ٹھیلے وغیرہ لگے ہوتے تھے اور وہیں سے خرید کر کھا لیا، پھر مسجد میں آ کر عبادت میں لگ گئے۔ نمازوں کے اوقات کے علاوہ یہ تو آج فیضان مدینہ جیسے یہاں پھول ہے نا وہ بھرے ہوئے ہیں، تو وہ مسجدیں اس دور میں سارا سال آباد ایسی سی مسجد ہے۔ کیا دور ہوگا یار! تو کاش مسجد میں اللہ کی عبادت کرتے ہوئے موت آئے۔ تو نماز فرض ہے اور ہم کو پڑھنی چاہیے، اور اس کے بڑے فضائل بھی ہیں۔ حدیث پاک میں کہ پیارے آقا مکے مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سردیوں میں باہر تشریف لے گئے۔ پت جھاڑ کا زمانہ تھا، جس کو خزاں بولتے ہیں، پتے جھڑتے ہیں درختوں سے، پت جھاڑ کا زمانہ تھا۔ دو ٹہنیاں یعنی شاخیں پکڑ لیں، پتے گرنے لگے۔ فرمایا اے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے عرض کی لبیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ حاضر ہوں۔ فرمایا مسلمان بندہ اللہ کے لیے نماز پڑھتا ہے تو اس سے گناہ ایسے گرتے ہیں جیسے اس درخت سے یہ پتے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو اپنے گھر میں طہارت یعنی وضو وغیرہ کر کے فرض ادا کرنے کے لیے مسجد کو جاتا ہے تو ایک قدم پر ایک گناہ محو ہوتا یعنی مٹتا، دوسرے پر ایک درجہ بلند ہوتا ہے، ایک گریڈ اپ ہوتا ہے، بلند ہوتا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو 2 رکعت نماز پڑھے اور ان میں سہو نہ کرے، سہو کے معنی کیا لیں گے؟ بھول۔ جو 2 رکعت نماز پڑھے اور ان میں سہو یعنی بھول نہ کرے، تو جو کچھ پیشتر یعنی پہلے اس کے گناہ ہوئے ہیں اللہ تعالی معاف فرما دیتا ہے۔ یہاں تک حدیث پاک ہے۔ صدر الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے بہار شریعت میں اس حدیث کے مکمل ہونے کے بعد اپنی طرف سے شرحہ میں یہ الفاظ لکھے، یعنی صغائر، یعنی یہ جو گناہ معاف ہو جائیں گے پہلے کے، تو یہ وہ ہوں گے جو چھوٹے گناہ، صغیرہ گناہ۔ تو یوں حدیث پاک میں، احادیث مبارکہ میں نماز کے بہت سارے فضائل وارد ہوئے ہیں، لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم نماز ہرگز 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 ترک نہ کریں۔ اور جو نماز نہیں پڑھتا وہ بھی سن لے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو صبح یعنی فجر کی نماز پڑھتا ہے وہ شام تک اللہ کے ذمے میں ہے۔ دوسری روایت میں ہے تو اللہ کا ذمہ نہ توڑو، جو اللہ کا ذمہ توڑے گا اللہ تعالیٰ اسے اوندھا کر کے دوزخ میں ڈال دے گا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو صبح نماز کو گیا ایمان کے جھنڈے کے ساتھ گیا، اور جو صبح بازار کو گیا ابلیس کے جھنڈے کے ساتھ گیا۔
فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس نے 40 دن نماز فجر و عشاء با جماعت پڑھی اس کو اللہ تعالیٰ 2 براءتیں یعنی نجاتیں 2 نجاتیں عطا فرمائے گا. ایک نار سے، دوسری نفاق یعنی منافقت سے. نار مانے آگ. بہرحال یہ کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ نماز پڑھے اور با جماعت نماز پڑھے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. نمازیں پڑھوں با جماعت میں پانچوں نمازیں پڑھوں با جماعت ہو توفیق ایسی عطا یا الہی. میں پڑھتا رہوں سنت وقت ہی پر. میں پڑھتا رہوں سنت وقت ہی پر. ہوں سارے نوافل ادا یا الہی. ہوں سارے نوافل ادا یا الہی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبوا الی اللہ استغفر اللہ. اور بھی سوال بس 2 سوال تھے وہ. بس جی. ایک وہ تاثرات تھے. اچھا یہ ہم اس طرف چلتے ہیں سوال کی طرف. جی اب کون سا سوال ہے اور کون سا تحفہ دینے جا رہے ہیں آپ؟ باپا کی استعمال کردہ جی. پلیٹ ہے. امیر اہل سنت کی استعمال کردہ برتن ہے. اچھا. اس میں سے پلیٹ اس وقت میرے ہاتھ میں ہے اور اس کے لیے سوال کریں گے انشاءاللہ. جی. ایسا سوال ہے کہ قابیل کا عبرتناک انجام کیا ہوا؟ قابل کا جی عبرتناک انجام کیا ہوا؟ جی جواب دیجئے. قابل کا عبرتناک انجام کیا ہوا؟ آپ پلیٹ تیار رکھیے. پلیٹ درست تیار جواب ہے. دینے والے تک پلیٹ پہنچے گی. یہ مشکل ہے جواب دے سکیں، بہت مشکل ہے. دیکھو کون دیتا ہے. تحفہ بھی بڑا ہے. ہاں لیکن جواب اللہ کے لیے دیں گے تو جنت اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی جنت. باپا یہ 2 اسلام بھائی آئے ہیں، دونوں الگ الگ جواب دے رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. کہاں سے آئے؟ کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام عبد المناف اتاری، ضلع سانگڑ سے آیا. ٹھیک. اس قابل کو اپنے بچوں نے پتھر مار مار کے ہلاک کر دیا. اس کا جواب یہ. کچھ ہے اس میں ابھی بولنے ایسا ہے، بھول گئے آپ. باپا دوسرے بھی کچھ پہنچے نہیں، ہیں، ایک منٹ. کچھ بھول گئے. دوسرے بھی جواب دے رہے ہیں. جی ماشاء اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قابیل جو ہے وہ مجوسی ہو کے مارا تھا. زور سے بولیں، مائک منہ پہ رکھیں. قابیل مجوسی ہو کے مارا تھا. مجوسی ہو کے مارا تھا. مسلمان تھا بھی جس نے اپنے باپ کی گستاخی کی، اور نبی کی گستاخی تو کفر ہوتا ہے نا. جو نبی کی توہین کرے گا نا تو وہ تو اسلام سے خارج ہو گیا. اپنے والد گرامی سیدنا آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا گستاخ تھا یہ.
कोई और मुकम्मल जवाब दे सके। पहले जो इस्लामी भाई थे इन्होंने वाकई माशाअल्लाह यानी कि सांगड़ से आई और जवाब दिया, अगरचे कुछ भूले हैं बेचारे ये। जी जल्दी करें, और माइक वाले इस्लामी भाई। काबिल का इबरतनाक अंजाम क्या हुआ? दुरुस्त जवाब देने वाले को मिट्टी की वो प्लेट मिलेगी जिसमें अमीर अहले सुन्नत ने भी खाना तनावुल किया है। जी हाँ, ये जो इन्होंने जो जवाब दिया ना मजूसी वाला, जी ये भी तो वो भी हिस्सा जी हाँ, दुरुस्त है, लेकिन अभी पूरा जवाब नहीं आया। पूरा जवाब नहीं आ रहा। पूरा जवाब नहीं आ रहा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। हमारे और माइक वाले इस्लामी भाई भी हैं, जो सांगर वाले इस्लामी भाई थे, अगर वो मजीद जोर दें तो हो सकता है कि ये दुरुस्त जवाब तक पहुंच जाएं। नहीं, मगर मैं सिफारिश करूंगा कि इन दोनों को भी तोहफा दिया जाए, क्योंकि देखो ना इनका ये बिल्कुल मतलब माशाअल्लाह सांगड़ से आए हैं। मरहबा। तो बाबा ये दोनों मुतालका किया ऐसा लगता बाबा ये दोनों आपको कुछ तोहफा दे दे, हम इंशाअल्लाह इनको तोहफा दे देते हैं। मदीना मदीना चलें, सांगर वाले इस्लामी भाई और दूसरे जो इस्लामी भाई थे, आप बापा को क्या तोहफा देते हैं? दाढ़ी शरीफ की नियत करता हूँ इंशाल्लाह, पूरी मुट्ठी रखूंगा। एक मुट्ठी पूरी बढ़ाएंगे दाढ़ी, इंशाल्लाह, और जितनी जब तक काटी घटाई मुंडी, इससे तौबा भी वाजिब है, तौबा भी ना की हो तो कर लीजिए। माशाअल्लाह, मरहबा, मुबारक आपका मदनी तोहफा, अल्लाह कबूल फरमाए। हाजी अमीन, आपके अल्लाह पास जो इस्तिकामत रिसाला है, बख्शे। जी जी, वो रिसाला इनको तोहफे में, ये कब तक पढ़ लेंगे? यार इनको दो ना, एक एक मदीने की तस्बीह है को यार, बाबा वो भी जाएगी। दिल खोल के दो यार, बेचारे कितनी दूर से आए यार। इनको जो चाहिए दो, मदीने की तस्बीह चाहिए दो, अगर वो अल्लाह लिखा हुआ नोट चाहिए तो ये दे दो, मिट्टी का बर्तन मांगते तो ये दे दो यार। बाबा जवाब भी दुरुस्त मान लेना। जवाब अभी फर्क है थोड़ा, इन्हें दुरुस्त की सरहद पर है इनका। चले इन दोनों को वो नोट देते हैं जिसमें अल्लाह ताला का नाम भी लिखा गया है और मौत भी लिखा गया है, अल मौत, ताकि मौत भी याद रहे। और फिर इस पर अमीर सुन्नत ने अपने दस्तखत भी किए हैं। ये दोनों इस्लामी भाइयों को ये दोनों नोटें तोहफे में पेश की जा रही हैं। सुभान अल्लाह। ये नोट भी दिखा दीजिएगा। सांगड़ छोटा सा शहर है बाबुल इस्लाम में, मैं कई बार गया हूं, माशाअल्लाह वहां भी मैंने दीवाने देखे। इस नोट को हमने कोटिंग भी करवा ली है, ये दोनों को तोहफे में दे दीजिए। दुरुस्त जवाब अब तक नहीं आया मुकम्मल। असल मुतालका तो बहुत सौ ने किया होगा, भूल गए होंगे। ये हसद एक किताब छापी है दावत इस्लामी ने, मकतबतुल मदीना ने। हसद नामी किताब के अंदर है ये, इसका जवाब। अब ये ढूंढेंगे जिसके पास असबाब होंगे, पहले ढूंढे यार। सफा नंबर इसीलिए नहीं बताया मैंने, सफा नंबर बता दूं? 44 नंबर से शुरू होता, सफा नंबर 44 का 45। चल हाजी अमीन को जवाब पापा ये इस्लाम में आए कि किताब में से देख के बता दूं? किताब लेकर आए अपने मोबाइल में। नहीं तो ये इम्तिहान में अगर इसकी इजाजत होती है तो भले, तो मैंने तो अब क्या आपको बता ही नहीं रहा, तो चलो यूं सही साहब किताब में देखकर तो यूं तो इम्तिहान नहीं होता ना यार। किताब में देखकर याद किया जाता है, किताब में देखकर जवाब नहीं दिया जाता। हाँ वो हिस्सा इसका जो है ना मौत का पूछा है ना, अंजाम, इबरतनाक अंजाम क्या हुआ? अमीर अहले सुन्नत का दस्तखत शुदा नोट
इन इस्लामी भाई को पेश किया जा रहा है। अब चांद रात का साईं, चांद रात जा काफ़िला भी अगर इनायत थी वञनि मदीना मदीना, अगर नियत बनती है तो 3 दिन दोनों चांद रात के मदनी का, चांद रात से मदनी काफिले में कितने दिन का सफर फरमाएंगे? 3 दिन इंशाल्लाह। अब माशाअल्लाह, ये सही। आप कहां से आए? जिला रहीम यार खान। जिला रहीम यार खान, आप भी दे दीजिए। 12 रोजा कोर्स, 12 रोजा मदनी कोर्स चांद रात। ये तो वाकई यानी कि इतना प्यारा कोर्स है। देखो रमजान मुबारक ये रोजे लअल्लकुम तत्तकून, कि कहीं तुम्हें परहेजगारी मिले। तो अब रमजान शरीफ में परहेजगारी की प्रैक्टिस बहुत हो जाती है, मश्क हो जाती है, लेकिन चांद रात और ईद का जो माहौल है ना हमारे यहाँ का, ये परहेजगारियाँ बुलाने वाला माहौल है। अगर इन दिनों काफिले में गुजार लेंगे, अगर 12 रोजा मदनी कोर्स में गुजार लेंगे, अल्लाह करेगा तो आपके परहेजगारी जो आपने हासिल की है ना रमजान में, इसको प्रोटेक्शन मिल जाएगा इंशाअल्लाह, तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो जाएगा। भाई इसमें आप समझ जाओ यार, ये मदनी काफिले और मदनी कोर्स और दीगर मदनी कोर्सेस इंशाअल्लाह मदीना मदीना हो जाएगा। सल्लु अलल हबीब। बापा ये हमारे नाथ खान जवाब देना चाह रहे हैं। मरहबा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वअलैकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह। जवाब तो मुख्तसर यही है कि उसके नाबीना लड़के ने उसे पत्थर मारकर कत्ल कर दिया और वो कुफ्र शिर्क करते हुए आग को पूछते हुए मरा। जवाब दुरुस्त है। बाबा इनको भी अगर मदनी कोर्स का तोहफा या देना चाहें तो ये अल्लाह करे यार, ये माशाअल्लाह। भाई हम तो यहाँ तोहफे दे ये रहे तो हैं ना। नाथखानों के भी कायदीन में से, जिम्मेदारान में से। ये इनको खाली अकेले नहीं, 12 नाथखान इन समेत 12 रोजा कोर्स कर लेना, शायद नाथखानी के मैदान में इनकलाब आ जाए, मदनी इनकलाब। 12 रोजा ऐसा मदनी कोर्स है, सच्ची मैं भी करूं मगर मैं यार क्या करूं, इन्हें बहुत प्यारा मदनी कोर्स है। इस कोर्स वाले दूसरों से बिल्कुल, यानी कि जब ये आते हैं ना मेरे पास, आंखें ठंडी करते हैं। बापा इंफादी कोशिश कर रहे हैं, प्लेट पहुंचाइए अशफाक भाई तक। और नाथखान आपके करीब बैठे भी होंगे इंशाअल्लाह 12 नाथखानों के साथ चांद रात से। चांद रात या इसके बाद जो सबसे पहले हो, ईद के बाद। आज का काम कल पर मत डालो, कल दूसरा काम होगा। अगर मुमकिन हो तो चांद रात से नाथखानों का, वैसे भी इन दिनों शायद कोई मसरूफियत ईद के दिनों में कोई महफिलें तो करता नहीं है नाथखानियां। अल्लाह वो दिन करे कि ईद के दिनों में भी लोग सनाखानियां करें। ईद के दिनों पर बदकिस्मती से ऐसा हल्ला गुल्ला मचाते हैं कि शैतान भी बोलता होगा कि मैं कैद तो रहा, लेकिन ये भी मेरे बड़े शैदाई हैं कि जैसे ही मैं बाहर निकला शायन शान इस्तकबाल हो रहा है गुनाहों के जरिए। ईद के दिनों की मसरूफियत पर आप इस वक्त गोया के आए हैं, और ये अगर कोई ऐसा, जैसे शादी ब्याह के मौके पर दावत इस्लामी ने एक नात खानी को राइज किया, और एक तादाद है जो दावत इस्लामी का फैज़ान है कि अपनी शादियों में ये नात खानियाँ ज़रूर करते हैं। तो ईद के दिनों में भी कोई ऐसी मसरूफियात अगर मिल जाए ना, अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी ने तो आशिकान रसूल को मदनी काफ़िले, मदनी कोर्स और इस तरह की मुख्तलिफ मसरूफियात दी हैं, लेकिन जनरली तौर पर जो आम इस्लामी भाई हैं इनको कैसी मसरूफियत मिल जाए ना कि चांद रात को भी कोई मसरूफियत हो, कि लोग तफरी गाँव पे जाने के बजाय उस मसरूफियत में रह जाएं जो इनको वहाँ पर मतलब इनका रात भी यूँ मतलब निकल जाए। फिर ईद के दिनों में भी कोई ऐसी मसरूफियात हो जाए ना तो मदीना मदीना हो जाए, वरना खाई खाई लोग अपने वक्त को ज़ाया कर रहे होते हैं। ये प्लेट अमील सुन्नत इस्तेमाल में आई है, ये दुरुस्त जवाब देने पर तोहफे में दी जा रही है। सुभान अल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अब बिल्कुल ये ना रट कर इन्होंने जवाब दिया हिफ्ज करके।
اور اچھا جواب دیا ہے. ان کو یار کوئی مدینے کی تسبیح وغیرہ بھی دو نا یار. تو ویسے بھی ہمارا یعنی کہ ہمارے مدنی چینل کی رونق ہے. بہت پیارے نعتخوان ہیں, مدنی بھی ہیں, حافظ بھی ہیں. مدینہ منورہ کی فضاؤں کو چوم کر آئی ہوئی وہ تسبیح جو یہاں پر امیر سنت نے بھی استعمال کی ہے, وہ تسبیح بھی انہیں تحفے میں ملے. الحمدللہ حافظ ہیں, مدنی ہیں, درس نظامی کورس کیا ہے, مدنی چینل کے سلسلے چلاتے ہیں. یہ بھی اشفاق بھائی تک پہنچائیں. الحمدللہ. پاپا اتنی تعریفیں کر رہے ہیں تو ان کو تاریخ ان کو ایک نوٹ بھی ملنی چاہیے. پھر 12 دن کی بھی ہماری حوصلہ افزائی کی نا انہوں نے. بھائی نوٹ بھی پہنچائیں. پاپا کوئی اگر ان کے ساتھ کرنا چاہے نعت خوانوں کے ساتھ, اب یہ 12 روزہ مدنی کورس اگر کوئی نعت خوان چاند رات سے, یہ خود پہلے چاند رات شاید ان کو کچھ ترکیب نہیں ہوئی. عام اسلام پہ جو یہاں بیٹھے ہیں پاپا, اگر یہ بھی نیت اگر کریں کہ ان کے ساتھ ہم بھی کریں مدینہ مدینہ چاند رات, انہیں پہلے یہ چاند رات کو ان کی کوئی مصروفیت نہ ہو نا, ایسی مجبوریاں ہوتی ہیں. امامت بھی فرماتے ہیں یہ. ہاں تب چاند رات, یہ عید کی نماز کے بعد اگر ان کو چھٹی ملتی ہو اور کوئی صورت بنتی ہو تو یہ نیت کر سکتے ہوں, تو پھر ان کے ساتھ انشاءاللہ کافی صاحبات تیار ہو جائیں گے. کوئی بھی تاریخ یہ دینے انشاءاللہ چاند رات کے بعد, عید کی نماز کے بعد سے کوشش ہوگی کہ اس سے مربوط ہو جاؤں. نہیں مطلب اگر عید کے دن سے آپ کا ذہن بنتا ہے اور ممکن ہے تو ایسا فائنل دو, تو پھر آپ کو انشاءاللہ اسلام بھائی بھی دے رہے ہیں نا. انشاءاللہ نعت خوانوں میں بھی اس کی تحریک چلاتے ہیں, اور میں بھی مجھے 12 کا نام دو یار. انشاءاللہ شروع کرتے ہیں آج سے, آپ کو نام جلد ہی پیش کرنے کی نیت کرتے. یہ بھلے چاند رات سے, چاند رات کو ویسے بھی مطلب یعنی کہ ذرا چاند رات تو رونقوں میں گزرتی ہے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں, یا یہ جہاں مطلب لے جائیں مدنی کورس والے, یہاں کریں جہاں بھی کریں, بھی ان کی ثواب دید پر ہے. یہاں باب المدینہ کے ذمہ دار نوید بھائی تو شاید تشریف فرما ہیں, وہ نظر آ رہے ہیں. جی یہ مدنی کورس کیا ہوتا ہے اس کی بھی امید وضاحت فرمائیں گے. تو نعت خوان جو شریک ہونا چاہتے ہیں وہ بھی نام دیں. آپ میں سے کوئی ہے اس نہیں بھائی جو 12 روزہ مدنی کورس چاند رات سے؟ الحمدللہ کئی سارے بھائی ہیں. یہ نام کہاں لکھوائیں اور یہ سب نوید بھائی بتائیں گے انشاءاللہ. بھائی 12 روزہ مدنی کورس کرنا چاہتے ہیں, یہ اسلامی بھائی عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں مدنی انعامات کا مکتب بنا ہوا ہے. صلاۃ والسلام کے بعد یہاں تشریف لے آئیں, انشاءاللہ عز و جل ان کے نام بھی لکھ لیے جائیں گے اور اس حوالے سے مزید مدنی پھول بھی انہیں پیش کیے جائیں گے انشاءاللہ عز و جل. 12 روزہ مدنی کورس شیخ طریقت امیر اہل سنت کے عطا کردہ 72 مدنی انعامات کے مطابق اس کا جدول ہے, جو کہ نماز تہجد سے شروع ہوتا ہے. تہجد کی نماز کے بعد مناجات کا سلسلہ ہوتا ہے, جس میں عاشقان رسول خوب رو رو کر اللہ عز و جل کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر توبہ کر رہے ہوتے ہیں, دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ شجرے کے اوراد, قرآن پاک کی تلاوت کا سلسلہ, اذان کا جواب, نماز با جماعت پہلی صف میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ, مع سنت قبلیہ, پھر مدنی حلقہ. اسی کے ساتھ ساتھ پھر وہ صبح بھی بیانات کا اس میں سلسلہ ہوتا ہے. نگاہ جھکائے رکھنے کی پریکٹس بھی اس میں کروائی جاتی ہے. زبان کی حفاظت کے مدنی پھول بھی الحمدللہ عز و جل اس 12 روزہ مدنی کورس میں پیش کیے جاتے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ باپا کی ادائیں بھی اور تصور مرشد کا بھی اس میں سلسلہ ہوتا ہے, اور بہت کچھ. میٹھے میٹھے اسلام بھائی, اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم 12 روزہ مدنی کورس کر لیں تو صلاۃ والسلام کے بعد آج مدنی مذاکرے کے آپ مدنی انعامات کے مکتب پر تشریف لے آئیے. انشاءاللہ عز و جل آپ کے نام بھی لکھ لیے جائیں گے اور مزید آپ سے رابطہ بھی کرتے رہیں گے. اسی طرح جہاں جہاں یہ ہمارے اعتکاف ہو رہے ہیں وہاں ہمارے مدنی انعامات کے مکتب موجود ہیں. آپ بھی وہاں اپنے یہاں کے مدنی انعامات کے ذمہ داران کے پاس جا کر ان کے پاس اپنے نام لکھوا دیجیے. صلو علی الحبیب. چند کالز. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
عبد الماجد اختاری، شہر کراچی سے رہائش ہے میری. یہ جو 2 روزہ تراویح، 3 روزہ تراویح اور یہ 10 روزہ تراویح پڑھنا صحیح ہے؟ باپا جان، میرا نام کنیز ختیجہ تاریہ ہے. میں بابو مدینہ کراچی سے بات کر رہی ہوں. میں 7 سال کی عمر سے 1 ماہ پورے روزے رکھے. پھر میں 8 سال کی ہو کر بھی سارے رمضان کے روزے رکھے. اب میں 9 سال کی ہو گئی. میں اس بار بھی دعا فرما دیجیے کہ میں سارے روزے رکھ پاؤں. جی میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں مگر میں قرآن شریف پڑھا ہوا نہیں ہوں، تو اس کو کیا طریقہ ہے، میں کس طرح نماز ادا کروں؟ ماشاء اللہ مدنی منع نے توجہ لے لی کہ 7 سال کی عمر ہے، پورے روزے یہ رکھ رہے ہیں. پچھلے سال رکھے تھے نا، پار سال مدنی منی ہے یہ. مرحبا. تو یہ 7 سال کے روزے پچھلے سال بھی رکھے تھے، یعنی 7 سال کی عمر میں. اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ آپ کو عمر بھر رمضان کے روزے نصیب کرے، نفل روزے بھی نصیب کرے. جب جب آپ رکھیں اللہ کرے نمازیں بھی پابندی سے پڑھیں اور دعوت اسلامی کی اللہ کرے آپ با عمل مبلغہ بنے، عالمہ بنے، مفتیہ بنے. ہاں یہ 2 روزہ تراویح، 3 روزہ تراویح، یہ تراویح نہیں ہوتی، مطلب 2 روزہ 3 روزہ تراویح نہیں بولتے. تراویح میں 2 روزہ تراویح میں ختم قرآن شاید اس طرح بولتے ہیں. نام اسی طرح دیے جاتے ہیں، 5 روزہ تراویح، 10 روزہ تراویح. تراویح تو سارا ماہ رمضان سنت الموقدہ ہے. جی یہ تو 10 روزہ تراویح اب بولتے ہیں، لیکن یہ کہ یہ شاید اس سے بھی لوگ مس گائیڈ ہوتے ہوں گے یار کہ قرآن ختم ہو گیا تب تراویح گئی خلاص ہو گئی. نہیں، تراویح تو چاند رات سے لے کر آخری رات جو رمضان کی رہتی ہے روزانہ سنت موقدہ ہے، اور نہیں پڑھیں گے تو یہ مطلب برا ہے. البتہ یہ کہ اب اس میں ختم قرآن کیا جاتا ہے 3 دن میں، 5 دن میں، 7 10 دن میں. تو اگر کوئی صحیح قرآن پڑھے 3 دن میں جیسے تراویح میں تو یہ ہے جائز، گناہ نہیں ہے. مگر آج کل جس انداز میں پڑھے جاتے ہیں نا قرآن کریم، 3 روزہ 10 روزہ، جو میں ہر جگہ تو ظاہر ہے میں نہیں جانتا، لیکن عام طور پہ جو سمجھ میں آتا ہے مطلب دنیا دیکھی بھالی ہے کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے یہ سمجھنا مشکل ہوتا ہے، اتنی اسپیڈ سے پڑھتے ہیں. تو یہ مطلب اگر یہ اسپیڈ کی وجہ سے حرف چبا جاتے ہیں تب تو اس طرح پڑھنا یہ گناہ ہے. تو پھر تو اگر ایک حرف بھی پورے قرآن کریم میں چب گیا، ادا ہی نہیں ہوا، تب تو پورا قرآن ہوا ہی نہیں نا، قرآن کریم کی سنت نہیں ہوئی. اور جس رکعت میں وہ حرف چب گیا، وہ رکعت اگر مانا فاسد ہو گئے تو پھر وہ رکعت کیا، وہ 2 رکعتیں دونوں ہی ٹوٹ گئیں، نماز ہی ٹوٹ گئی. وہ اگر وہ اس کو درست نہیں کرتا نماز کے دوران، ہے نا، جیسے اس کو یاد آ گیا کہ میں ایک حرف چب گیا، اب یہ لوٹے اور اس کو درست پڑھ لے تو ہو جائے گی نماز، ورنہ پھر نماز وہ 2 رکعتیں جو تھیں وہ ٹوٹ گئیں اور قرآن کریم ختم نہیں ہوا. تو یہ تو ہزاروں حروف چبا جاتے ہوں گے، اتنی سپیڈ سے جاتے ہوتے ہیں کہ پلے کچھ نہیں پڑتا، ان کی بڑی واہ واہ ہوتی ہے. تو یہ اصل بس رسم تراویح میں اس کو کہتا ہوں، اس طرح کی تراویح کو. اس میں صحیح قرآن پڑھا نہیں جا رہا، بس خالی ایک رسم ہے. اور لوگ مطلب آسانی یہ بیچارے سمجھتے ہیں. یعنی اس کا ایک نقصان یہ کہ اس میں سمجھتے ہوں گے کہ اب یہ کہ بس وہ ختم کر لیا قرآن کریم، اب تراویح نہیں پڑھنی، چھٹی ہو گئی. تو یوں عشاء کی بھی شاید چھٹی کر لیتے ہوں گے. تو عشاء تو سارا ہی سال فرض ہے، اور تراویح تو یہ نعمت تو صرف رمضان شریف میں حاصل ہے. ہم کو خوش ہونا چاہیے کہ اللہ نے کتنی نعمت عطا فرمائی ہم کو تراویح جیسی. لیکن افسوس کہ ہمارا نفس جو ہے نا بہت شریر ہے، یہ اس کو نعوذ باللہ نفس بوجھ سمجھتا ہے. نہیں، بوجھ نہیں ہے، یہ بوجھ اتارنے والی نماز ہے.
गुनाहों के बोझ हमसे उतारती है, अजाब हमसे दूर करती है। तरावी बहुत बड़ी सआदत है, पढ़ना चाहिए इसको, खुश दिली के साथ पढ़ना चाहिए, बोझ समझ कर नहीं। अल्लाह की रहमत है, नेमत है। ऐसे ही होता है पापा, यानी एक जो ताजिर तबका है ना, ख़ास तौर पे काम काज जो करते हैं, इनके सीज़न आखिरी दिनों में ज़्यादा चलते हैं, जिनकी गारमेंट्स वगैरह और ये, तो ये शुरू में 6-7 रोज़ा पढ़ के ये अपने आप को फारिग समझ लेते हैं, और फिर पढ़ते भी हैं तो एक तो वो इशा की जमात छोड़ देते हैं, फिर ये समझते हैं कि चलो घर पे जाके हम पढ़ लेंगे, हम कुरान सुन के फारिग हो चुके हैं। ये जो हाँ ये बस्ते वगैरह स्टॉल लगाते हैं ना, तो इसकी रौनकें पहली रात से नहीं होती, बाज़ चीज़ों की रौनकें ये बाद में होती हैं। खाने पीने की चीज़ों की तो खैर रोज़ ही रौनक होती है, सारा महीना, तो मिठाइयों की और खैर। तो ये मतलब इस तरह के लोग जो है वो 3 दिन में ये जैसे कि रस्म तरावी समझते हैं, रस्म तरावी हुई अगर वाकई जैसा मैंने कहा कि वो कुरान गलत पढ़ रहे हैं, भले हाफिज साहब है तो क्या हुआ, हाफिज साहब नहीं हो, हाफिज साहब कहलाते हैं। हाफिज कुरान तो वो जिसको जो कुरान पढ़े, ये कुरान थोड़ी पढ़ते हैं। ये तो बहुत पुरानी बात है, दावत इस्लामी अभी बनी भी नहीं थी। मुफ्ती वक़ारुद्दीन साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह, मुफ्ती आदम पाकिस्तान, मुफ्ती वक़ारुद्दीन साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह से इसी तरह की मैंने कोई बात की थी कि वो जो हदीस पाक है कि कुरान उन पर लानत करता है। बहुत बाज़े कुरान पढ़ने वाले ऐसे होते हैं कि जिन पर खुद कुरान लानत करता है। तो इन्होंने कहा कि ये कुरान जो पढ़ते हैं इस तरह के, मुफ्ती साहब ने फरमाया ये लानत तो वो दूसरे कवायद और उसके ताल्लुक से होती है जो और मामलात हैं, ये तो कुफरियात बकते हैं। ये कुरान जो पढ़ते हैं ना, जिस तरह बाज़ लोग जो हरूफ चबा चबा कर, तो कई जगह माना कुफरिया हो जाते हैं। फिर इसको हम हुक्म कुफर नहीं देंगे, इनको पता नहीं होता। ये मैं जाहिल कहूँगा तो नाराज हो जाएगा कोई, नहीं इल्म नहीं होता इतना। इल्म आलिम और चीज़ है, हाफिज और चीज़ है। जो वाकई आलिम दीन होगा ना, वो ये नहीं करेगा, हो इल्म का आलिम दीन ना, और फन जानता हो किराअत का, वो कभी भी इस तरह नहीं पढ़ेगा। ऐसे कारी होते हैं कि जो नहीं पढ़ते, मुसल्ला भी नहीं सुनाते, इनके पीछे कोई पढ़ता ही नहीं है, क्योंकि वो कुरान सुनाते हैं और कुरान सुनने के लिए लोग तैयार नहीं है। ये तू जा मैं आता हूं के पीछे होते हैं। तो ये मतलब माना बिल्कुल कुछ का कुछ हो जाते हैं। देखो ना, अब नाजुक दौर है, हालत ये कि मैं बार रटवाया है इंशा अल्लाह, ये पूरा कहां बोलते हैं इंशा अल्लाह, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, ये क्या होता है इंशाल्लाह? अल्हम्दुलिल्लाह 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 में 1 महीने कहते हैं आपके लिए अल्हम्दुलिल्लाह। ये अल्हम्दुलिल्लाह क्या होता है? अल्हम्दुलिल्लाह ये कहां बोलते हैं? ये तो बाज लोग मेरे सामने आके बोलते हैं, फिर जब मैं बोलता पीछे से खुदा बेहतर जाने क्या बोलते होंगे। दावत इस्लामी को गालिबन 34 साल हो गए। दावत इस्लामी बनने के बाद कई पैदा हुए और मुबल्लिग बन गए, और शुरू से भी हैं। लेकिन इनको क्या कहूं, इनको अभी अपने पढ़ाएंगे ना कि मैं चेक करता हूं तो सही पढ़ लें तो ताज्जुब नहीं, लेकिन जब ये पढ़ सलातो वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला अलैका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह व अला लेका, एक तो वाला लेका पढ़ेंगे, या वाला लेका तो बहुत जोर लगा कर मैंने बुलाया है। अलिफ, पहले अलिफ को आइन पढ़ते थे, ये दौर देखा आपने? वाला लेका इतना मैंने जोर लगाया, और मैं क्या बोलूं, अच्छे जिम्मेदार कहलाने वाले हैं। वाला लेका बहुत बुरी हालत है। तो जब ये हालत है तो ये जो जब लोग सुन रहे हैं तो आदमी मोहतात होता है उसमें। वाला लेका क्या होता है वाला लेका? वाला आले का, तब ये दुरूद पाक बनेगा ना। आल पर दुरूद भेजना। सहाबी को साबी बोलते हैं, साबी आतिश परस्त को बोलते हैं, आग पूजने वाले को ना, बुत परस्त को। स्वाद से स्वाबी, सितारा परस्त को भी बोलते हैं। सितारा परस्त, और एक दिन से दूसरे दिन में जाने। जी, एक माना एक दिन से दूसरे दिन में जाने वाला। हाँ, एक माना यह कि दिन से दूसरे दिन में कन्वर्ट होना, स्वाबी।
اور جو ستارے پوجتے ہیں وہ سوابی، یعنی غیر مسلم سوابی. تو ایک سوابی فرماتے ہیں یا صحابی بولتے ہیں، صحابی، صحابی، صحابہ کرام، صحابہ کرام، صحابی، یہ کہاں بولنا تھا؟ ایک تعداد آپ کو میرے مبلغین کی ملے گی، میں نہیں سکھا سکا ان کو، ناکام ہو گیا. آپ سکھا دو، آپ سیکھ جاؤ. بہار شریعت، بار شریعت میں ہے، بار شریعت میں ہے، بار شریعت، بار مانے وزن، وزن، بوجھ، بہار شریعت. تو جب یہ حالت ہے تو نماز میں یہ میں نے تو دیکھا ہے. دیکھو میں ابھی تو ثنا پڑھ رہا ہوں تو اگلا سجدے میں ہوتا ہے، جو ساتھ میں نماز شروع کرتا ہے نا، بعض اوقات میں سورہ فاتحہ جیسے پوری کی وہ دوسری رکعت کے قاعدے میں بیٹھا ہوتا ہے. یہ جانے اس کا رب جانے کہ یہ کیا پڑھتا ہے، میں نہیں سمجھتا. اور میرا اس کے بارے میں ایسا حسن بھی زن نہیں ہوتا، مجھے اس کے بارے میں ایسا حسن زن بھی نہیں ہوتا کہ اس نے ولایت کی بہت ساری منزلیں طے کی ہوئی ہیں اور یہ کرامت کی روح پر، جیسے مولا مشکل کشا. ہاں کوئی ایسی شخصیت پڑھے تو وہ آدمی بولے مولا مشکل کشا جب گھوڑے پر سوار ہونے کے لیے ایک رکاب میں پاؤں رکھتے تھے، پیڈل جس کو ہم نے بولتے ہیں نا، اسکوٹر کا پیڈل ہوتا ہے نا پاؤں رکھنے کی جگہ، تو ایک رکاب، ایک حلقے میں پاؤں رکھنے کے، وہ پاؤں مبارک رکھتے تھے، پھر یوں دوسرے حلقے کے لیے جب پاؤں لاتے تھے، اس دوران پورا قرآن کریم تلاوت کر لیتے تھے. تو یہ آپ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی کرامت تھی. میری تر کون اس رزن رکھے گا کہ یہ گاڑی بھگاتے ہیں تو یہی صاحب کرامت ہے. اور جب کہ یہ پڑھیں تو جو سنے وہ حروف گن لے. اور کہ وہ کیا حدر کی تعریف یہی ہے نا کہ حدر یعنی جو آہستہ سے پڑھتے ہیں قرآن کریم، تو اس میں یہ کہ حرف اس طرح ادا ہو کہ کوئی گننا چاہے تو گن لے. ترتیل، ترتیل تو ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا. وہ تیز پڑھنا ضرور ہے، حدر تیز، لیکن حروف چبانا حدر تھوڑی ہے. تو حدر میں غالباً میں نے پڑھا کہ یہ کہ حدر میں تیز تو ہے، لیکن وہ ہو اتنا کہ اگر کوئی چاہے تو حروف اس کو سمجھ میں آئے، وہ گن سکے تو گنے. شاید ہے، آپ دیکھیں شاید. اب آپ منع کرتے ہیں تو میں رک جاتا ہوں. تو پھر مطلب یہ کہ اگر تو یہ حدر تھوڑی ہے، تو اس کو پڑھنے کی اجازت کیوں دیتے ہیں؟ پڑھنا ہے، قرآن پڑھو تو برکتیں ملیں گی. وہ کہتے ہیں نا کہ لوگ عوام کی ریکوائرمنٹ پر چلتے ہیں، ہم تو اللہ رسول کے حکم پر چلیں گے. بے شک. اب یہ کہ ٹھیک ہے ان کو اپنی جگہ پر ہے، اب وہ طبقہ سنے یا نہ سنے، لیکن وہ عوام جو امی سن رہی ہے اور شاید وہ اس طرح کے معاملات میں جاتی بھی ہے اور ان کی خواہش و تمنا بھی ہوتی ہے، وہ اپنی عبادت کو کیوں نہیں بچاتے؟ اپنی تراویح کو وہ خود کو نہیں بچاتے؟ اپنی تراویح کو عوام بچائیں. اور حافظ صاحب توبہ پتہ نہیں کافی ہوگی کہ نہیں، اعلان کرنے پڑیں گے جنہوں نے یہ غلط پڑھائی ہے. جنہوں نے غلط پڑھا، کتنوں کی نمازیں انہوں نے برباد کی اور اپنے اوپر بوجھ لیا یار. اتنی سینکڑوں ہزاروں کی تراویحیں برباد کی اور کیے جا رہے ہیں چند سکوں کی خاطر. یا بعضوں کا یہ ہوتا ہے کہ صاحب یہ پیسے نہیں لیتا تو زیادہ نام ہوتا ہوگا اس کا، عزت ہوتی ہوگی، ہار ڈالتے ہوں گے اس کو، تو یہ حب جا کی وجہ سے کرتے ہوں گے. اللہ کے لیے کوئی اس طرح کیوں پڑھے یار، جس طرح پڑھے. غلط، جو غلط پڑھتے میں اس کو کہہ رہا ہوں، میں کئی بار کہہ چکا، میں صحیح پڑھنے والے کو نہیں کہہ رہا، غلط پڑھنے والے کو کہہ رہا ہوں کہ یہ مہربانی کر کے اپنی آخرت کی بہتری یہ ہے کہ یہ نہ بول دے کہ میں نہیں پڑھاؤں گا. اگر یہاں تھوڑی بہت عزت کا کوئی کونا کھانچا ٹوٹ بھی جائے گا، آخرت کی عزت کو پر ڈن کریں، اب توبہ کریں اس سے. غلط نہیں پڑھائیں، صحیح پڑھائیں. بھلے لوگ آپ کے پیچھے نہیں پڑھے تو مصلح پڑھانا کوئی فرض یا واجب تو نہیں ہے. یہ مصلح سنانا بولتے ہیں اس کو، جو تراویح پڑھتے ہیں نا آج کل اس کا نام یہ ہے. تو میں ان کی لینگویج میں بولتا ہوں. مصلح اگر نہیں سنتا کوئی بات نہیں، اب اکیلے پڑھیں.
پھر دیکھیں اس کا مزہ. دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو. بزرگان دین اس طرح کی نمائشیں تھوڑی کرتے تھے یار، وہ اللہ کے لیے عبادتیں کرتے تھے، تنہائی میں کرتے تھے. لیکن خیر تراویح با جماعت مسجد میں پڑھی جائے گی. معاذ اللہ میری مراد یہ نہیں کہ مسجدیں ویران کر کے گھروں میں گھس جائے کوئی، یہ مراد نہیں. میں حافظ صاحب کو مشورہ دے رہا ہوں کہ پھر اور کسی صحیح پڑھنے والے کے پیچھے پڑھ لیں. نہیں ملتا تو پھر ٹھیک ہے، جو حکم شریعت ہے اس پر عمل کریں، وہ میں عرض کر چکا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. وہ مجھے نماز پڑھنے ہے نا، دوسرا سوال تھا، وہ قرآن پڑھنے نہیں آتا. نماز کا شوق ہے. نماز کا شوق ہے، قرآن پڑھنا نہیں آتا، تو سیکھنے کا شوق بھی پیدا کر لیجئے. سیکھیے اور سیکھیے اور نماز بھی جاری رکھیے اور سیکھنا بھی جاری رکھیے جیسا سیکھنے کا حق ہے. رات دن اس کے لیے کوشش کیجئے. رات دن کے معنی یہ نہیں کہ سوئیں بھی نہیں، سوئیں گے نہیں تو پھر تو سیکھ ہی نہیں سکیں گے، دماغ ہی کام نہیں کرے گا. سونے اور بعد جو ضروریات ہوتی ہیں ان کے علاوہ زیادہ سے زیادہ وقت سیکھنے پر لگا دیں. رٹاپیکیشن شروع کر دیں، رٹیں، مخارج آ جائے گا قرآن کریم انشاءاللہ. نیت صاحب منزل آسان. تو زمانہ کوشش میں آپ کی نماز بھی درست ہو جائے گی انشاءاللہ عز و جل. سیکھ بھی جائیں گے اللہ نے چاہا تو. کہیں نہیں جاتا انشاءاللہ، آپ کی محنت رائے گاہ نہیں ہوگی. سیکھ لیں انشاءاللہ، مدینہ مدینہ ہو جائے گا. اپنے مدارس المدینہ بہت ہیں ماشاءاللہ، ان میں بھی سیکھیں، لیکن یہ تو 40 منٹ کے آس پاس کا ہوتا ہے. پھر آپ کو الگ سے جا کر بھی اس کی خوب پریکٹس کرنی ہوگی، مشق کرنی ہوگی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی قرآن کریم سیکھنے کی سعادت بخشے، ہم سبھی کو سیکھنے کی سعادت بخشے اور صحیح پڑھنے کی سعادت بخشے. کل جمعہ ہے اور جمعہ کو بھی جمعۃ المبارک کی نماز کے بعد، جمعہ کی نماز کے بعد مدنی مذاکرہ ہوگا. تو جمعہ کی نماز فیضان مدینہ میں جمعہ کی جماعت خطبہ تقریباً 3:15 بجے ہے. تو آپ جمعہ کی نماز فیضان مدینہ میں ادا کریں اور جمعہ کی نماز کے بعد حسب معمول مدنی مذاکرہ عصر کی اذان تک جاری رہے گا. اس کے بعد سیکھنے سکھانے کے سلسلے ہوں گے، دعا وغیرہ، اور اس کے بعد اسی دوران مدنی چینل پر دارالفتہ اہل سنت کا بھی سلسلہ رہے گا. پھر تقریباً 6:45 بجے انشاءاللہ عز و جل مناجات افطار کا سلسلہ بھی مدنی چینل پر آپ دیکھیں گے. تو یہ تھا. اور انشاءاللہ عز و جل ابھی مدنی مذاکرے کے بعد فیضان سحری سلسلہ براہ راست دیکھیں گے. پھر 3:30 بجے ڈاکٹر اسلام بھائی بھی ہمارے ساتھ مدنی چینل پر ہوں گے، جو طبی حوالے سے ہمیں اپنے اچھے مشورے امیدیں دیں گے. جمعرات کے درود پاک پڑھ لیتے ہیں. جی بابا. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الأمی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم. بزرگوں نے فرمایا کہ جو شخص ہر شب جمعہ یعنی جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات اس درود شریف کو پابندی سے کم از کم 1 مرتبہ پڑھے گا، موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرے گا، اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الأمی الحبیب العالی القدر
العظیم الجاہ وعلا آلہ وصحبہ وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آلہ وسلم. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ درود پاک پڑھے، اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے، اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے، اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آلہ وسلم. صلی اللہ علی محمد. جو یہ درود پاک پڑھتا ہے اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. صلی اللہ علی محمد. جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ. حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس درود پاک کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمتا بدوام ملک اللہ. حضرت احمد الصاوی علیہ رحمت اللہ الہادی بعض بزرگوں سے نقل کرتے ہیں، اس درود شریف کو ایک بار پڑھنے سے 6 لاکھ درود پاک پڑھنے کا ثواب ملتا ہے. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمتا بدوام ملک اللہ. اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضى اللہ. ایک دن ایک شخص آیا تو حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان بٹھا لیا. اس سے صحابہ کرام علیہم الرضوان کو تعجب ہوا کہ یہ کون ذی مرتبہ ہے. جب وہ چلا گیا تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ جب مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے. آئیے ہم بھی پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى اللہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ. یہ درود پاک جو پڑھے قیامت کے روز سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کی شفاعت فرمائیں گے. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ. صلو علی الحبیب محمد.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا اللہ آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیاں جو جو اپنی نیکیاں مجھے ایصال ثواب کریں ان پر بھی اپنی رحمت کے شائن شان ثواب عطا فرما اور یہ سارا ثواب ہماری طرف سے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اپنے کرم سے عنایت فرمائے. یا اللہ بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جملہ انبیاء و مرسلین خلفاء راشدین امہات المؤمنین تمام صحابہ و تابعین و تبع تابعین ائمہ مجتہدین علماء کاملین مشائخ عاملین تمام بزرگان دین کل مؤمنات و مؤمنین مسلمات و مسلمین مفسرین محدثین کو بھی پہنچا مزید ان کو پہنچا تمام شہیدان و اسیران کربلا جمیع اہل بیت اطہار والدین کریمین مصطفیٰ امام اعظم غوث اعظم جن کا آج جشن ولادت ہے غریب نواز امام غزالی اعلی حضرت صدر شریعت قطب مدینہ صدر الفاضل مفتی احمد یار خان حاجی مشتاق حاجی زمزم رضا تمام مبلغات و مبلغین مرحومین اور جن جن اسلامی بھائیوں نے پورا مہینہ جس انداز میں اعتکاف گزارنے کی میں نے مدنی التجا کی ہے فیضان مدینہ میں رہ کر جو گزارنے کی واقعی نیت رکھتے ہیں ان کو بھی یہ ثواب پہنچا. آمین بجاہ النبی نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یا اللہ تیرے کروڑا کروڑ احسان کہ ہم نے زندگی میں ایک بار پھر سچ مچ ماہ رمضان پا لیا اور آج اس کی پہلی رات اور اس کا بھی اکثر حصہ گزر گیا. تیری بخشش اور رحمت کے دروازے کھلے ہوئے دوزخ کو تالے پڑے شیطان زنجیروں میں جکڑا ہوا رحمتوں کی چھما چھم بارشیں ہم نے تیرا ذکر کیا ہے تیری یاد میں وقت گزارا. اے اللہ یہ تجھ پر کوئی احسان نہیں کیا تیری قسم یہ تیرا ہی احسان ہے جو تو نے ہمیں توفیق بخشی. یا اللہ اس میں کوتاہیاں بھی ہوئی اے اللہ معاف کر دے قبول کر. یا اللہ تیری رحمتوں کی ان چھما چھم بارشوں سے ہمیں بھی کوئی ایک آدھ قطرہ نصیب کر دے. اے اللہ مغفرت کے دروازے کھلے ہوئے. یا اللہ عشرہ رحمت کی آج پہلی رات چاند رات. اے اللہ عشرہ رحمت میں آج جو رحمت کے حقدار ہوئے صحیح معنوں میں انہی کا واسطہ ہمیں بھی اپنی رحمت سے مشرف فرما دے. اے اللہ تو جن پر رحمت کرتا ہے ان کو عذاب نہیں کرتا. یا اللہ ہم پر بھی رحمت کر دے اور ہمیں عذاب سے نجات دے دے. اپنی رحمت سے ہمیں جنت الفردوس میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس دے دے. اپنی رحمت سے ہماری
آخرت سنوار دے، اے اللہ اپنی رحمت سے ہماری دنیا بھی سنوار دے کہ گناہوں کے بغیر تیری مرضی کے مطابق ہم دنیا میں زندگی گزارنے میں کامیاب ہوں۔ اے اللہ نزع کی سختیوں میں بھی ہم تیری رحمت کے محتاج ہیں۔ اے اللہ نزع کی سختیوں میں اپنی رحمت سے اپنے رحمت والے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جلوے نصیب کرنا۔ الہ العالمین اپنی رحمت سے ساتھ ایمان کے ہم دنیا سے رخصت ہوں۔ اے اللہ قبر میں بھی اپنی رحمت سے ہماری قبر کا اندھیرا دور کر دینا، ہماری قبر کو تا حد نظر وسیع کر دینا۔ اے اللہ ہماری قبر کو اپنی رحمت سے جنت کا باغ بنا دینا۔ قبر محبوب کے جلووں سے بسا دے مالک، قبر محبوب نزع کے وقت مجھے جلوائے محبوب دکھا، نزع کے وقت مجھے جاتی نہیں، ہائے معمول سی گرمی، ہائے معمول سی گرمی بھی صحیح جاتی نہیں، گرمی یہ حشر میں پھر کیسے سہوں گا یا رب، کر تو ناراض ہوا ناراض ہوا
نم میں چلوں گا یا رب ہائے میں نارے جہنم میں جلوں گا یا رب عفو کر آر صدا کے لیے راضی ہو جا عفو کر آر صدا کے جنت میں رہوں گا یا رب یہ کرم کر دے تو جنت میں رہوں گا کرم کر دے تو جنت میں رہوں گا یا رب آج بنتا جو کھولے حشر میں عیب آج بنتا ہوں معزز جو کھولے حشر میں عیب رسوا کی آفت میں پھنسوں گا یا رب رسوا کی آفت میں پھنسوں گا یا ہمارے بیمار شفا یاب ہوں، بے روزگار حلال روزی پائیں یا اللہ، تنگ دستیاں دور ہوں، بے روزگاریاں دور، بے اولادیاں دور ہوں یا اللہ، مصیبت زدوں کی مصیبتیں دور ہوں، غم زدوں کے غم دور ہوں، گھریلو ناچاکیاں دور ہوں یا اللہ، رنگون برما کے مظلوم مسلمانوں پر رحم، بیچارے تیرے دشمنوں کے ہاتھوں ظلم و ستم کا نشانہ بن رہے ہیں یا اللہ، ان ظالموں کو غارت کر دے اور مسلمانوں کو ان سے نجات دے یا اللہ، ان مظلوم مسلمانوں پر رحم، جہاں جہاں مسلمان مظلوم غیر مسلموں سے ستم سہ رہے ہیں، بیچاروں کی امداد فرما، مدد فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے پہ بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علیہ النبی الامی وآلہ
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या मक्की या मदनी या अरबी या क़रशी या हाशिमी या मुत्तलिबी या रसूलल्लाह सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आज साहरी में हलका नंबर 1 से लेकर हलका नंबर 6 तक के इस्लामी भाई ये अमीर अहले सुन्नत के साथ साहरी की सादत हासिल करेंगे। हलका नंबर 1 से लेकर हलका नंबर 6 तक के इस्लामी भाई साहरी में अमीर अहले सुन्नत के साथ शिरकत की सादत हासिल करेंगे। हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा फरमाते हैं, जो ये दुआ किसी मजलिस से उठते वक्त 3 मरतबा पढ़े तो उसकी खताएं मिटा दी जाती हैं, और जो मजलिस खैर व मजलिस ज़िक्र में पढ़े तो उसके लिए खैर यानी भलाई पर मोहर लगा दी जाएगी। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। आज चांद रात है और ताक रातों में सलातु तस्बीह पढ़ी जाती है फैज़ान मदीना में। तो इंशाअल्लाह अभी वुजू का वक्फा ले लीजिए जी बाबा। और 2:30 बजे सलातु तस्बीह की जमाअत इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल यहाँ शुरू हो जाएगी इंशाअल्लाह। जल्दी जल्दी सलातो सलाम के बाद फौरन तैयारी कीजिए। सुल्तान औलिया को हमारा सलाम हो, सुल्तान औलिया को हमारा सलाम हो, जीला के पेशवा को हमारा सलाम। छोड़ा है माँ का दूध भी माहे सियाम में, छोड़ा है माँ का दूध भी माहे सियाम में, सरताजे अत्किया को हमारा सलाम हो, सरताजे अत्किया को हमारा सलाम हो, जीला के पेशवा को हमारा। कहते रहो मुदाम ये अत्तार कादरी, कहते रहो मुदाम ये अत्तार कादरी, सुल्तान औलिया को हमारा सलाम हो, सुल्तान औलिया को हमारा सलाम।
للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار اللہم ما اصبح بی من نعمت او بأحد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. رب کی ہوئی عطا ہے رمضان آ گیا ہے رب کی ہوئی عطا ہے رمضان آ گیا ہے توبہ کا در کھلا ہے رمضان آ گیا ہے توبہ کا در کھلا ہے رمضان آ گیا ہے رمضان 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 فیضان رمضان 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 فیضان رمضان بخشش ملے گی سب کو رحمت ملے گی سب کو بخشش ملے گی سب کو رحمت ملے گی سب کو یہ کہہ رہی ہوا ہے رمضان آ گیا ہے یہ کہہ رہی ہوا ہے رمضان آ گیا ہے رمضان 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 فیضان رمضان 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 فیضان رمضان سحری کے وقت مومن کرنے لگے عبادت سحری کے وقت مومن کرنے لگے عبادت رحمت کا سلسلہ ہے رمضان آ گیا ہے رحمت کا سلسلہ ہے رمضان آ گیا ہے رمضان 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 فیضان رمضان 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 فیضان رمضان افطار میں یہ ملتے انعام غاص رب کے افطار میں یہ
انعام خاص رب کے سب کا ہوا بھلا ہے، رمضان آ گیا ہے سب کا ہوا بھلا ہے، رمضان آ گیا ہے، رمضان 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 فیضان رمضان 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 فیضان رمضان کر کے قیام مومن قرآن بھی سنیں گے، کر کے قیام مومن قرآن بھی سنیں گے، اللہ سے رابطہ ہے رمضان آ گیا ہے، اللہ سے رابطہ ہے رمضان آ گیا ہے، رمضان 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 فیضان رمضان 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 فیضان رمضان فیضان رمضان فیضان رمضان فیضان رمضان 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 فیضان رمضان 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 فیضان رمضان رب کی ہوئی عطا ہے رمضان آ گیا ہے، رب کی ہوئی عطا ہے رمضان آ گیا ہے، توبہ کا در کھلا ہے رمضان آ گیا ہے، توبہ کا در کھلا ہے رمضان آ گیا ہے، رمضان 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 فیضان رمضان 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 فیضان رمضان بخشش ملے گی سب کو، رحمت ملے گی سب کو، بخشش ملے گی سب کو، رحمت ملے گی سب کو، یہ کہہ رہی ہوا ہے رمضان آ گیا ہے، یہ کہہ رہی ہوا ہے رمضان آ گیا ہے، رمضان 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 فیضان رمضان 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 فیضان رمضان سحری کے وقت مومن کرنے لگے عبادت، سحری کے وقت مومن کرنے لگے عبادت، رحمت کا سلسلہ ہے رمضان آ گیا ہے، رحمت کا سلسلہ ہے رمضان آ گیا ہے، رمضان 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 فیضان رمضان 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 فیضان رمضان افطار میں یہ ملتے انعام خاص رب کے،
سب کا ہوا بھلا ہے، رمضان آ گیا ہے، سب کا ہوا بھلا ہے، رمضان آ گیا ہے، رمضان 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 فیضان رمضان 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 فیضان رمضان